نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ حضرات اساتذہ اعظام، اطراف و اکناف سے تشریف لائے مہمانان گرامی اور سامنے بیٹھے گلشن عربیہ کے نوشگفتہ پھولو، ہمارے ملک کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا ان مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، سلام پیش کرنے کے لیے ہے، جنہوں نے انگریزی سامراج سے اس ارض وطن کو آزاد کرانے کے لیے وہ تمام تر قربانیاں پیش کی جس کو تاریخ کے باب میں سنہرے الفاظ سے رقم کیا جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سلام کرتے ہیں دیش کے ان مہاپرشوں کو، پوروجوں کو، قوم کے ان جیالوں اور سرفروشوں کو جنہوں نے خون کی ندیاں بہا کر، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، کال کوٹڑیوں میں اپنا قیمتی جیون بتا کر، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر، طرح طرح کی تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کر کے اللہ کے کرم سے اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع کروایا۔ کون تھے وہ لوگ جو انگریز جیسی ظالم و جابر طاقت کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئی؟ کون تھے وہ سورما جو بے سر و سامانی کے عالم میں انگریزی سامراج کے برابر دانت کھٹے کرتے رہے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے انگریز کو اس ملک میں چین سے رہنے نہ دیا؟ کون تھے وہ لوگ جن کی جد و جہد کے آگے انگریز جیسی سپر پاور طاقت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے انگریز کو اس ملک میں چین سے رہنے نہ دیا؟ کون تھے وہ لوگ جن کی جد و جہد کے آگے انگریز جیسی ظالم و جابر طاقت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی؟ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو کوئی کہے گا ہندو تھے، کوئی کہے گا مسلم تھے، کوئی کہے گا سکھ تھے، کوئی کہے گا عیسائی تھے۔ ملک کے اندر جتنے طبقات ہیں ان سے متعلق لوگ اپنے اپنے طبقے کا نام لیں گے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو ہوں گے، مسلم ہوں گے، سکھ ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مگر سچائی یہ ہے کہ وہ سچے بھارتی تھے، ہندوستانی تھے۔ اپنے عرض وطن کو انگریزی سامراج کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے جب انہوں نے یکجٹ ہو کر لڑائی لڑی تو انگریز جیسی سپر پاور طاقت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ آج کا دن در حقیقت انہی بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے اور اس تاریخ کو، اس کردار کو بار بار پڑھنے، سننے اور دہرانے کا دن ہے کہ جس مثالی کردار کو پیش کر کے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اس ملک کو ایک حسین و جمیل گلدستے کی شکل عطا کی۔ حضرات، آج ہمارے ملک میں جگہ جگہ یوم آزادی کے موقع پر پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمیں جشن کا لفظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے کچھ اٹپٹا سا محسوس ہوتا ہے، نامناسب محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہم گزشتہ چند سالوں کے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور برسر اقتدار طبقے کے ذریعے آزادی اور جمہوریت کے نام کو اس ملک کے لیے کلنک اور دھبے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اور اکثریتی طبقہ اپنے زوم میں آ کر اس ملک کی اقلیت کو پھر غلامی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ حکومت کے نظریے کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا ہے یا قلم چلاتا ہے تو فوراً اس کو دیش دروہی کہہ دیا جاتا ہے، ملک کا دشمن اور غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ اس شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔